ایک جسچر جو قائم کیا جا رہا ہے جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی بات کرتے ہیں. ایک تو ملک کے سابق وزیر اعظم جس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی کچھ سینئر صحافی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ایک لاڈلے کی ٹرم نکالی کہ لاڈلا 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 اور اس کے بعد پھر اس پہ پوری قوم کو شفٹ کروا دیا گیا اور آج پھر وہی لاڈلے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. یہی الزامات اگر کسی اور شخصیت پہ ہوتے تو وہ جائز ہو جانے تھے اور اگر آج ان پہ آ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو واقعی میں سراسر زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. یہ کلچر کیسے ختم ہوگا کہ پہلے ویلن تھا پھر ہیرو ہو گیا اور جو ہیرو تھا وہ ویلن ہو گیا, تو اس کو کیسے روک تھام کریں گے اس کی؟ پہلے صحافیوں پہ آؤں پھر. جی ضرور ضرور. جیسا کہ میں ایک ورکر جو جرنلسٹ ہیں ان کے ایک ادارے کی نمائندگی بھی کرتا ہوں. جی میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, پاکستان میں جرنلزم بہت دیر پہلے ایسا ایسا ڈکلائن کا شکار ہوئی اور آج سے 2-4 سال پیچھے جائیں, پاکستان کے بچے کو پتہ چلا کہ کون سا میڈیا ہاؤس, کون سا ٹی وی چینل اور کون سا اخبار کس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے, کس گروپ کی نمائندگی کر رہا ہے, کس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے. صحافت نہیں کر رہے, ایکسپوز ہو گئے ادارے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ورکنگ جرنلسٹ. بدقسمتی سے آج بچے کو پتہ ہے کون سا جرنلسٹ کس پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہے, کون سا جرنلسٹ کس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں جو انفارمیشن ہے وہ چھپتی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی انفارمیشن چھپ جائے گی تو وہ میرا خیال ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس کے سامنے وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اس نے تنہائی میں کام کیے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ اس کے سامنے لے آتے ہیں. لہٰذا یہ جو برلاس صاحب نے ایک بات کی کہ کرپشن کا آغاز کب ہوا, پاکستان کی جرنلزم کے اندر کرپشن کا آغاز اس وقت ہوا جب میاں نواز شریف اقتدار میں آئے تھے. اس وقت سب سے پہلے سیدھے 2 نظریات تھے, لیفٹ رائٹ. اس کے بعد ایک درمیانہ نظریہ نکلا جو کہ مسلم لیگ نون کا نظریہ تھا, جس میں لیفٹ کے لوگ بھی شامل ہوئے, جس میں رائٹ کے لوگ بھی شامل ہوئے. اور آپ دیکھیں گی کہ جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی بڑی شد و مد کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جائیں گی, ان کی بیک گراؤنڈ کسی کی کوئی مذہبی تنظیم, مذہبی جماعت ہوگی, کسی کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لیفٹ کی سائڈ سے ہوگی اور وہ یہاں پہ آئے کیونکہ یہاں پہ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا. اس وقت پاکستان میں ایک لکیر کھچنی شروع ہوئی جو آج تک جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, جو آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت جس انحطاط کا شکار ہے ہمارا میڈیا, وہ اس وقت سے آغاز ہوا تھا. اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پاکستان کی جرنلزم پہ. اچھا انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی نا فائزہ صاحب. جی پلیز آپ اپنی رائے بھی دیجیے گا, لیکن یہاں پہ میں سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پھر سارے ایشو کو ساتھ ہی سم اپ کرتے ہیں. اب الیکشن کے حوالے سے بھی تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی. اسی طرح سے صدر پاکستان جب ایک کل نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشن کا معاملہ تو میں نے خود عدلیہ کی طرف فارورڈ کر دیا اور عدلیہ جو ہے اس میں بخوبی طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے شیریں صاحبہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر انتخابات کی تاریخ نہیں آتی تو اس کا مطلب الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف پہ پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے, مری سے چھانگا گلی بھی گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے ہم. ہائے پیپلز پارٹی پہ کیا میں کہوں, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جب الیکشن پہ ترمیم ہو رہی تھی تو سارے اختیارات ہم ادھر پروگرام میں پیٹتے رہے, روتے رہے کہ پارلیمنٹ وہ اختیار کیوں دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو جو اس کے پاس نہیں ہے. تو آئین کی تو خلاف ورزی انہوں نے خود کر دی اور سب کچھ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں دے دیا. اب رو رہے ہیں. اب میاں نواز شریف تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ جی الیکشن کمیشن جب مناسب سمجھے گا ڈیٹ اناؤنس کر دے گا. اب پیپلز پارٹی رو رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کو پہلے رونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے آئین کے ماہرین موجود تھے. مجھے اس وقت بھی آئی سی سی میٹنگ کے اندر سٹینڈ لینا حیرت ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ جرم کیوں کر رہی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے دیا